کو وجود بخشا تھا تو وہ میرے بابا تھے. اذا الخلائق بالغیب مکنونہ و بالستر الاحاویل مسونہ. پردے غیب میں تھے علما من اللہ تعالی بمعال امور. پر محمد والے محمد صلی اللہ محمد والے محمد. میرے خیال میں وقت ختم ہو گیا ہے. خطبہ تو خیر ابھی میں نے شروع ہی کیا ہے. مجھے معاف کیجیے کیا کہوں آپ حضرات کی طرف سے. اگرچہ ابھی انہوں نے ہمارے مشتاق صاحب محترم نے شکایت تو نہیں کی ہے مگر دیر لگتی ہے تو مومن. خیر اس وقت تو چہرے مجھے اترے ہوئے نظر نہیں آ رہے ہیں. ارشاد فرمایا شہزادے کونین سلام اللہ علیہ نے والسلام علیہ ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. میرے بابا جسے خدا نے اختیار کرنے سے پہلے استفاء کیا, استفاء کرنے کے بعد یعنی ان مراحل کو بتایا عالم انوار کے کہ جہاں سے سرور کائنات کو مبعوث کیا. اس کے بعد شہزادی سلام اللہ علیہ اب اصل مطلب پر آتی ہیں. ایک بار بلند صلوات اللہم صلی علی محمد وآل محمد. ایک اور صلوات. اللہم صلی علی محمد والے محمد. ایسی حالت میں میرے بابا کو پروردگار عالم نے مبعوث کیا. اشہد اللہ الہ الا اللہ وحدہ لا شریک لہ, اس کے سوا کوئی ذات مقدس نہیں ہے. ونفع عن صفات ای صفات زائدہ عن ذاتی لأن کل موجود متصف بصفتی و صفت غیر ذاتی. اس کی صفات اس لیے ہم اس کی صفات بیان نہیں کر سکتے کیونکہ اس کی صفت عین ذات ہے, ذات عین صفت ہے. یعنی خدا ہم کہتے ہیں خدا عالم ہے, دو چیزیں نہیں ہیں ورنہ شرک ہو جائے گا. خدا عالم ہے سے مراد یہ کبھی نہ سمجھیے کہ انسان کی طرح خدا عالم. انسان عالم نہیں تھا, عالم ہوا. انسان الگ ہے, علم الگ ہے. انسان جاہل تھا, علم آیا تو عالم ہوا. خدا اس طرح سے نہیں کہ علم آیا بلکہ علم خدا کا نام ہے جہاں سے علم رحمت کی طرح ٹپکتا ہے. جس طرح سے رحمت ذات وحدہ اللہ شریف ٹپکتی ہے کائنات پر, علم وہاں سے چلتا ہے. علم اس کی ذات کا نام ہے, ذات سے جدا کسی صفت کا نام علم نہیں. تو اس کی طرف شہزادی نے اشارہ کیا کہ اس کی ذات عین صفت ہے, صفت عین ذات ہے. یہی جملہ مولا کائنات کے پہلے خطبے کا ہے. جس نے بھی تیری صفت بیان کی اور یہ سمجھا کہ یہ تیری صفت ہے تو اس نے دوئی پیدا کی. جس نے دوئی پیدا کی وہ تیری توحید سے دور چلا گیا. امیر المومنین کا پہلا خطبہ نہ بڑھا رہا ہے. تو اب یہاں تک توحید تھا. سرور کائنات کی رسالت کے بارے میں ارشاد فرمایا. اب سرور کائنات کی رسالت پر ارشاد کے بعد براہ راست مسلمانوں سے جو خطاب کیا, ایھا الناس, بس اس پر میری گفتگو ہے. ایھا الناس انی فاطمہ, اے لوگو دیکھ لو میں فاطمہ ہوں. کون فاطمہ؟ ابی محمد, جس کا باپ محمد ہے, وہ فاطمہ. تو اب میں اس سے آگے نہ بھی بڑھوں. کیا یہ ایک جملہ شہزادی کی شناخت کے لیے, شہزادی کی فریاد کے لیے, شہزادی کی صدا استغاثہ کے لیے, باضمیر انسان کے لیے شہزادی کا یہ ایک جملہ کافی نہیں ہے کہ مردہ ضمیر جاگ جائے؟ مگر پیغمبر کی نور نظر انی فاطمہ و ابی محمد, میں فاطمہ ہوں, میرے باپ محمد ہوں. اس کے بعد جو شہزادی نے ارشاد فرمایا صاحب اقتدار کی طرف رخ کر کے, یبن ابی قحافہ, اے ابی قحافہ کے بیٹے,
اترث اباک ولا ارث ابی، تو اپنے باپ کا وارث ہو، میں اپنے باپ کی وارث نہ ہوں، یعنی تو مجھے لاوارث سمجھتا۔ اس جملے نے تو شہزادی کے اس جملے نے تو کائنات کل کو دعوت دی۔ تو فاطمہ کو لاوارث سمجھتا؟ پیغمبر خدا دنیا سے لاوارث کسی وارث کو چھوڑے بغیر چلے گئے؟ میں وارث، تو اپنے باپ کا وارث ہو، اترث اباک، تو اپنے باپ کی وراثت پالے، ولا ارث ابی، میں اپنے باپ کی وراثت نہ پالوں۔ لقد جئت شیئا فریعا، کتنی بڑی دھوکے کی بات لے کر آیا۔ کہاں سے لے کر آیا تو؟ کہاں سے؟ اس نے جو قرآن کریم کے حوالہ کیا تجھ پر کوئی قرآن کی آیت نازل ہوئی ہے؟ اس کے بعد جو شہزادی نے ایک جملہ ارشاد فرمایا، کیا تم اپنی جاہلیت کی طرف پلٹ چکے ہو؟ کیا تم پھر یہ سمجھتے ہو کہ جاہلیت کی طرح خواتین یہاں سے خواتین عالم کی صدا بن کر شہزادی سامنے آتی ہے؟ کائنات کل کے لیے خواتین عالم کی صدا بن کر شہزادی سامنے آتی ہے۔ کیا مطلب؟ تو نے چونکہ جاہلیت میں خاتون کو وراثت نہیں دی جاتی تھی، خاتون کو کہتے تھے یہ دوسرے کی امانتیں چلی جائے گی، اس کا ہم سے کیا واسطہ؟ یہ عربوں کے اشعار میں بھی، شاعری ادبیات میں بھی یہ عام تھا، خاتون کسی دوسرے کے گھر میں چلی جائے گی، ہم سے کیا واسطہ؟ خاتون کو وراثت نہیں ملتی تھی، مگر دین اسلام نے کیا کیا؟ للذکر مثل حظ الانثیین، نہیں، مذکر کے لیے دگنا رکھا، مؤنث کے لیے ایک۔ وہ بے شک لاکھ پتی، کروڑ پتی، کھرب پتی، بلینر کی بیوی ہو، مگر باپ اور ماں کی وراثت میں برابر کی شریک ہے، تاکہ اس کے ذہن میں نہ آئے کہ وہ لاوارث ہے، نہیں، وہ وارث ہے۔ یہ کائنات کل کے لیے۔ اب شہزادی نے فرمایا اترث اباک ولا ارث ابی، تو اپنے باپ کا وارث ہو، میں اپنے باپ کی وارث نہ ہوں؟ یا تو یہ کہنا چاہتا ہے کہ خواتین کو اب وراثت نہیں ملے گی، تو اپنی جاہلیت کی طرف رخ کر چکا؟ یعنی کیا مطلب؟ بولیے کیا مطلب؟ کافر، تو کافر ہو چکا ہے، کیونکہ قرآن کریم کے ایک آیت سے انکار کل قرآن سے انکار ہے۔ 1,24,000 انبیاء کو مان جائیے، 1,01,24,000 انبیاء کو مانیے، مگر سرور کائنات کو نہ مانیے، کافر۔ درست اسی طرح سے 6,600 آیات کو مانیے، ایک آیت کو نہ مانیے، کافر۔ ثابت ہو کہ آیت قرآن کی ہے اور کوئی اس سے انکار کرے تو وہ کافر ہے۔ قرآن کریم کی کسی آیت سے انکار آپ نہیں کر سکتے۔ تو آپ بس، اب شہزادی نے جو ارشاد فرمایا، کیا تو دور جاہلیت کی طرف پلٹ چکا ہے؟ کیا تو یہ چاہتا ہے کہ خواتین کی وراثت ہمیشہ کے لیے ختم ہو؟ تو اس کا مطلب آپ سمجھتے ہیں کہ شہزادی اب کیا کہنا چاہ رہی ہے؟ کہ اب اس نے بنیاد رکھی تھی وہی جہالت کی، وہی کفر و شرک کی، شہزادی نے اس بنیاد کو ابتدا ہی میں ڈھا دیا، ابتدا ہی میں اسے منہدم کر دیا، کہ تاکہ آگے نہ چلے کہ خاتون کو اس کے باپ اس کی ماں کی وراثت سے محروم کیا جائے، نہیں کر سکتے۔ تو بس ارباب اعضاء، وراثت تو خیر یہاں تک آپ نے دیکھا، 2-3 دن سے میں اس خطبے کو آپ کی خدمت میں پیش کر رہا ہوں، توحید پر گفتگو، رسالت پر گفتگو، رسالت کے صفات، توحید کے صفات، اور اس کے بعد جو آخر میں پھر دین اسلام پر جو شہزادی نے گفتگو کی خطبے کے آخر میں، انی فاطمہ، میں فاطمہ۔ یہ جملے جب خواتین کے بیچ میں، شہزادی کونین بھی قریشی خواتین کے بیچ میں تھے، ہاشمی خواتین کے بیچ میں تھے، حجاب کے ساتھ، پوری عظمت کے ساتھ تھے، مگر خواتین کے بیچ میں آپ کی لال جب عبید اللہ ابن زیاد کے سامنے کھڑی تھی، خواتین کے بیچ میں چادر تو تھی نہیں، خواتین کے بیچ میں چھپ رہی تھی۔ وہ ملعون آیا، اس نے کہا یہ کون ہے؟ یہ علی کی بیٹی زینب۔
تو اس پر انہوں نے کیا کہا کیف رأیت سنع اللہ مع اہل بیت عجب دودھ مادر گرامی کا دودھ اور علی کا خون عجب ہے کیف رأیت سنع اللہ مع اہل بیت زینب خدا کا آپ کے اہل بیت کے ساتھ کرنا کیسے پایا تو شہزادی نے وہ سمجھ رہا تھا کہ زینب کا چہیتا حسین سر سامنے ہے 6 مہینے کے ننھے سے معصوم کا سر سامنے ہے ان سروں کو دیکھ کر شہزادی مغلوب ہو جائیں گی جسے خدا نے غالب پیدا کیا ہے جو غالب کی بیٹی ہو وہ کس بنا پر مغلوب ہو جائیں گی جو علم کی بیٹی ہو بقول ڈاکٹر بنت شاطی مصری خاتون کی سنی ہے علم کی بیٹی ہو کس بنا پر شہزادی نے کیا فرمایا ما رأیتہ الا جمیلا عبید اللہ ابن زیاد جس وقت سے میں نے زینب نے آنکھ کھولی ہے اس کائنات میں سوائے اس کے جمال کے کچھ نہیں دیکھا عجب ہے یہ جملہ عجب ہے شہید مطہری کہتے ہیں کیا کمال ہے کہ شہزادی ان حالات میں شہداء کے سروں کے سامنے اور ظالم کے تمام تر ظلم و ستم کے باوجود یہ جملہ ظالم کے سامنے کہہ دینا ما رأیتہ الا جمیلا زینب نے جب سے آنکھ کائنات میں کھولی ہے سوائے اس کے جمال کے کچھ نہیں دیکھا تو آپ اس جملے کو لیجئے سورہ اعراف کے حضرت موسیٰ کی ان آیات کو لیجئے ربی ارینی انظر الیک پروردگار تو مجھے اپنے آپ کو دکھا دے میں تجھے دیکھ لوں تو اب کہہ سکتا ہوں نا میں ہاتھ جوڑ کے اولو العزم پیغمبر ہیں صاحب شریعت ہیں خدا کو دیکھنے کا سوال کرے صحیح آیت ہے ربی ارینی انظر الیک میں کہہ دوں اے موسیٰ دیکھنے کا شوق ہے تو آجا علی کی بیٹی کے پاس جو بتا دیں گی ما رأیتہ الا جمیلا میں ماں گود مادر میں جب سے میں نے آنکھ کھولی ہے اس کے جمال کے سوا کچھ نہیں دیکھا جس کی بیٹی ان حالات میں یہ کہہ دے شہزادی کانپتی ہوئی اس لیے کہ 18 سال کی عمر میں کمر خمیدہ ہو چکی ہو اور شہزادی مشکل سے راہ چل رہی ہوں کیا کیا تھا امت نے فاطمہ کے ساتھ جو اس طرح سے چلنا دشوار تھا جب شہزادی کونین کا سر اقدس ہے مولا کائنات کا زانو ہے مولا کائنات نے روتے ہوئے آنسو مولا کائنات کی شہزادی پر گرے شہزادی نے غور سے دیکھا یا علی ابھی زندہ ہوں روئیے نہیں مولا کائنات یہ الاحتجاج علامہ تبریسی کی مولا نے فرمایا فاطمہ میں گھبروں گا اب اگر نہیں رہوں فاطمہ تم میرے لیے ڈھال تھی میں پہلے لوگ سلام نہیں کرتے تھے اب تو میں سلام کرتا ہوں تو جواب نہیں دیتے ہیں فاطمہ آپ میرے لیے ڈھال تھی اب آپ چلی گئی اب علی کی مظلومیت شروع ہو جائے گی اب علی کے ساتھ جو ظلم ہوگا شہزادی تڑپ کے رونے لگی یا علی میں 9 سال تک آپ کے پاس رہے آپ مجھ سے راضی ہیں صرف اس جملے پر شیخ مفید نے شیخ عباس سنی نے وہ متقدمین میں سے متاخر میں دونوں بزرگان لکھا اس قدر دیر تک روئے ہیں امیر المومنین بلکہ کہتا ہے امیر المومنین کو ہوش نہیں رہا مولا کائنات میں ہوش ہو گئے شہزادی کے جملے پر یا علی مجھ سے راضی ہیں تو امیر المومنین نے فرمایا فاطمہ میں راضی ہوں کیا آپ بھی مجھ سے راضی ہیں ہاں یا علی میں آپ سے راضی ہوں یا علی اب شہزادی نے ہاتھ جوڑے امیر المومنین نے فرمایا شہزادی کیوں ہاتھ جوڑتی ہیں یا علی آپ کو پتا ہے میرے حسنین چھوٹے ہیں میری زینب چھوٹی ہے میری ام کلثوم 3 سال کی ہے میرے بچوں کے لیے ماں کی ضرورت ہے یا علی مرد کے لیے خاتون کی ضرورت ہوتی ہے امامہ سے آپ شادی کیجئے تاکہ میرے بچے باہر سے آئیں تو میری جگہ خالی دیکھ کر تڑپ نہ جائے فریاد نہ کریں امیر المومنین نے فرمایا شہزادی میں اس پر عمل کروں گا مگر ارباب احزاب کہاں حضرت ام البنین سلام اللہ علیہ سے بھی جب شادی کی تو دروازے پر آ کر ام البنین بیٹھ گئی دروازے سے اندر نہیں آئی جب نہیں آئی تو معصوم بچی حضرت زینب گئی کہا اماں آپ کیوں نہیں آتی ہیں طرف کو رو کے کہا باب الحوائج کی والدہ نے ماں نہیں کہیے میں کنیز بن کے آئی ہوں میں فاطمہ بن کے نہیں آئی میں کنیز بن کے آئی مجھے ماں نہیں کہیے گا مجھے اماں نہیں کہیے مجھے کنیز کہیے گا شہزادی نے ننھے سے ہاتھ جوڑ کے کہا نہیں آپ ہماری ماں ہیں کہا نہیں
میں اب آپ خادمہ کہیں تو میں آ جاؤں. امیر المومنین نے بلایا, پھر امیر المومنین کو حکم پر اندر آئی. حضرت ام البنین سلام اللہ علیہ عجب عظمت تواخر ایسی ہی بات ہے تو بات پہ ہوتے ہیں. عجب عظمت ہے. کبھی شہزادی کی جگہ پر نہیں بیٹھی. امیر المومنین پوچھتے تھے ام البنین یہاں کیوں نہیں بیٹھتی ہے؟ آتے ہی کیا کہا حضرت ام البنین نے جانتے ہیں؟ امیر المومنین سے ہاتھ جوڑ کے درخواست کیا, امیر المومنین میری ایک درخواست ہے, آپ مان جائیے, آپ میرے سر کے تاج, میرے امام, میرے شوہر, سب کچھ, میری ایک درخواست. یا ام البنین کیا درخواست ہے؟ مجھے فاطمہ کہہ کے نہیں پکاریے گا. جب مجھے فاطمہ کہہ کے پکاریں گے تو حسنین کو ماں یاد آئے گی, طرف طرف پہ روئیں گے. مجھے فاطمہ, اس وجہ سے امیر المومنین حضرت کو ام البنین کہا. ماتم حسین